کیا ان بغیرتوں کو سزا مل پائے گی یا پھر یہ کیس اور کیسوں کی طرح ٹھپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہفتے بعد اس کو کوئی یاد نہیں کرے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا؟ تو السلام علیکم جی، میں ہوں عظمیٰ بٹ کچھ اپڈیٹس لے کر۔ تو سب سے پہلے اپڈیٹس وہی کیس سے جی جو آج ہفتہ پہلے سے چل رہا ہے، جو فورن لڑکیاں جو یہاں پہ دو آئی ہوئی تھی اور اپنی عزتیں گنوا کر، اپنا پیسہ گنوا کر واپس چلی گئی ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے نواسے نے جو حرکت کی ہے، پہلے وہ 4 لوگ تھے، پولیس نے ان 4 لوگوں کو حراست میں لیا تھا اور ان پہ FIR کاٹی گئی تھی۔ اب سننے میں آیا ہے کہ 4 سے وہ 8 لوگ ہو چکے ہیں۔ تو 8 لوگ ہونے سے ہوتا کیا ہے؟ FIR میں جو آپ زیادہ لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں، جب آپ زیادہ لوگ مقدمے میں شامل کیے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ بالکل ہی کمزور ہو گیا ہے۔ زیادہ لوگوں کے اوپر دفعہ لگنے سے یہ مقدمہ جو ہے کمزور ہو گیا ہے۔ تو 8 لوگ اسی لیے ایڈ کیے گئے ہیں اس کیس میں کہ ایک تو وہ لڑکیاں یہاں پاکستان چھوڑ کے اپنے ملک پہنچ چکی ہیں، دوسرا یہ انہوں نے 4 سے 8 لوگ شامل کر لیے ہیں مقدمے میں۔ 8 لوگ اسی لیے شامل کیے گئے ہیں کہ یہ مقدمہ کمزور ہو جائے۔ تو اسحاق ڈار صاحب کے جو نواسے ہیں احمد رضا ڈار، ان کو تو یہ دودھ میں مکھی کی طرح نکال لینا ہے انہوں نے اس کیس میں، تو یہ بات وہیں کی وہیں ٹھپ ہو جانی ہے۔ لیکن جو اس مقدمے سے ہماری بدنامی ہوئی ہے، جو پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے، اس کا بدلہ کون دے گا؟ اس کا پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ 2-4 دن کی سٹوری ہے، پھر یہ مقدمہ یہ سب کچھ ختم ہونے کو ہوگا۔ تو یہیں پہ بات کرتے ہیں جی اسلام آباد کی۔ اسلام آباد میں بھی ایک لڑکی کی عزت بچانے کے چکر میں جو ہے ایک شخص جو ہے، اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ، ایک خبر آتی ہے کہ جہاں پہ ایک لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے ایک کپتان عاصم کپتان کی جان چلی جاتی ہے۔ ایک بغیرت آدمی، ایک دلہ لڑکا جس نے ایک لڑکی کو ہراساں کیا، اس کو لے کے جانا چاہا اس کی عزت کے ساتھ کھیلنے کے لیے۔ تو یہ جو کپتان ہے، عاصم کپتان ہے، یہ راستے میں آئے، انہوں نے اس لڑکی کی عزت بچائی، جان بچائی، لیکن افسوس یہ اس بات کا ہے کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور اس نے گولی مار کر ان بچوں کو یتیم کر دیا اور ان کی بیوی کو بیوہ کر دیا۔ یہ واقعات بہت تیزی سے ہمارے ملک میں پھیل رہے ہیں، یہ رکنے کے بجائے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کی روک تھام کیسے ہوگی؟ یہ کب ہمارے ملک کا نوجوان کب سمجھے گا اس بات کو کہ عورت کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے، عورت کی عزت کرنی ہے؟ ہمارے پاکستانی مسلمان مرد جو ہیں وہ عورت کو دیکھتے ہی اس نظر سے ہیں کہ اس کی عزت لوٹی جائے، اس کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے، اس کو برباد کیا جائے۔ تو ایسا کب تک چلے گا؟ میں آپ لوگ جو سب دیکھنے والے مرد ہو، ٹک ٹاک پہ دیکھنے والے، جو مجھے انسٹا پہ دیکھیں گے، جو مجھے یوٹیوب پہ دیکھیں گے، میں آپ لوگوں سے سوال کرتی ہوں، آپ بھی مرد ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں سدھرنے کا نام لیتے ہیں؟ کیوں نہیں اس لست کو اپنے دماغوں سے نکالتے ہیں؟ کیوں نہیں یہ سمجھتے کہ جو ہمارے ملک کی عورت ہے، وہ مسلمان عورت جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے، نہ کہ اس کو برباد کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ تو ہاتھ جوڑ کے آپ لوگوں سے درخواست کرتی ہوں، ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز اپنی سوچیں جو ہے نا، یہ سوچ جو ہے یہ بدل لیں، چینج کریں، اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جائیں۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ عورت کے چکروں سے باہر نکلیں، عورت کو عزت سے دیکھیں۔ آپ لوگ عورت کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ استعمال کرنے کی چیز ہے، ایسا کرنا بند کریں پلیز، اپنی سوچوں کو چینج کریں۔ تو یہیں پہ جی مجھے دیں اجازت، اپنوں کے ساتھ رہیں، اپنوں کا خیال رکھیں، مجھے آج دن کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔